ابدالی گرامر اسکول نگار اردو 4 سبق ہمارا پرچم سبق نمبر 3 لیکچر نمبر 9 59 ابدالی روڈ اسلام پورہ لاہور۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پرچم کیا ہوتا ہے۔ پرچم یا جھنڈا دراصل رنگین کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے جس پر خاص نقشہ یا خاکہ بنا ہوتا ہے اور اسے بطور علامت کسی کھمبے پر لگایا جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی ملک یا قوم کی علامت کہلاتا ہے۔ کسی شاعر نے پرچم کے حوالے سے کیا خوب کہا ہے، ہمارے نام سے ہوں گی روایتیں زندہ، ہمارے حصے میں پرچم وفا کا آیا ہے۔ پیارے بچوں، سبق کے آغاز میں سبق کے اہم نکات۔ ہمارا پرچم امن و سلامتی کی علامت ہے۔ ہمیں اس کا پرسکون سایہ مسلسل جدوجہد اور بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوا۔ زندہ قومیں اپنے پرچم کا ادب کرتی ہیں۔ بچوں، سبق کے آغاز کرنے سے پہلے سبق کے مشکل الفاظ کی دہرائی کریں۔ پرچم، پرچم، پاکستان، پاکستان، دفتروں، دفتروں، چھتوں، چھتوں، لہراتا، لہراتا، قومی، قومی، تہواروں، تہواروں، عمارت، عمارت، یوم آزادی، یوم آزادی، قابل احترام، قابل احترام، زندہ قومیں، زندہ قومیں، ادب، ادب، بے حرمتی، بے حرمتی، برداشت، برداشت، رنگ، رنگ، گہرا، گہرا، سبز، سبز، سفید، سفید، پٹی، پٹی، درمیان، درمیان۔ پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر پاکستان کا پیارا پیارا پرچم دفتروں کی چھتوں اور اپنے اسکول میں بھی لہراتا دیکھا ہوگا۔ بچوں، اب آپ بتائیے کہ آپ نے پاکستان کا پیارا پرچم کہاں لہراتا دیکھا ہے؟ پاکستان کا پیارا پیارا پرچم دفتروں کی چھتوں اور اپنے اسکول میں بھی لہراتا دیکھا ہے۔ قومی تہواروں پر، قومی تہواروں میں تو آپ کو ہر عمارت پر قومی پرچم لہراتا نظر آئے گا۔ یوم آزادی پر گھر گھر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے قومی تہواروں پر پرچم کہاں لہراتا نظر آئے گا؟ قومی تہواروں میں تو آپ کو ہر عمارت پر قومی پرچم لہراتا نظر آئے گا۔ بچوں، میرا آپ سے دوسرا سوال، گھر گھر پرچم کب لہرایا جاتا ہے؟ جی، یوم آزادی پر گھر گھر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ قومی پرچم بڑا قابل احترام ہے۔ زندہ قومیں اپنے پرچم کا بہت ادب کرتی ہیں اور اس کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کرتی۔ پیارے بچوں، کیا قومی پرچم قابل احترام ہے؟ جی ہاں، قومی پرچم قابل احترام ہے کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے۔ بچوں، زندہ قومیں پرچم کا کیسے ادب کرتی ہیں؟ زندہ قومیں اپنے پرچم کا بہت ادب کرتی ہیں اور اس کی بے حرمتی کبھی بھی برداشت نہیں کرتی۔
پیارے بچوں، پیراگراف نمبر 2 اور 3 کے مشکل الفاظ کی دہرائی کریں۔ چاند، چاند، ستارہ، ستارہ، امن، امن، خوشحالی، خوشحالی، علامت، علامت، آبادی، آبادی، اکثریت، اکثریت، مذاہب، مذاہب، اقلیت، اقلیت، مستطیل، مستطیل، نسبت، نسبت، کراچی، کراچی، تقریب، تقریب، انجام، انجام، بنگلہ دیش، بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان، مشرقی پاکستان، صوبہ، صوبہ، دارالحکومت، دارالحکومت، ڈھاکہ، ڈھاکہ، ہاتھوں، ہاتھوں۔ ہمارے قومی پرچم کا رنگ گہرا سبز ہے، اس کے ساتھ ایک سفید پٹی بھی ہے۔ سبز حصے کے درمیان میں چاند ستارہ بنا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، آپ بتائیے ہمارے قومی پرچم کا رنگ کیا ہے؟ ہمارے قومی پرچم کا رنگ گہرا سبز ہے۔ پیارے بچوں، سبز حصے کے ساتھ کس چیز کی پٹی ہے؟ اس کے سبز حصے کے ساتھ ایک سفید پٹی ہے۔ پیارے بچوں، سبز حصے کے درمیان میں کیا بنا ہوا ہے؟ سبز حصے کے درمیان میں چاند ستارہ بنا ہوا ہے۔ سبز رنگ امن اور خوشحالی کی علامت ہے۔ پرچم پر سبز رنگ ملک میں مسلمانوں کی آبادی کو ظاہر کرتا ہے، جو یہاں اکثریت میں ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے اکثریت سے کیا مراد ہے؟ اکثریت سے مراد تعداد میں زیادہ ہونا۔ اکثریت سے مراد تعداد میں زیادہ ہونا۔ بچوں، اب آپ بتائیے پرچم میں سبز رنگ کس کی علامت ہے؟ سبز رنگ امن اور خوشحالی کی علامت ہے۔ پیارے بچوں، پرچم میں سبز رنگ کیا ظاہر کرتا ہے؟ پرچم پر موجود سبز رنگ ملک میں مسلمانوں کی آبادی کو ظاہر کرتا ہے، جو یہاں اکثریت میں ہیں، یعنی تعداد میں زیادہ ہیں۔ سفید رنگ امن کا نشان ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ کچھ اور مذاہب کے، یعنی سکھ، ہندو، عیسائیوں کے علاوہ اور بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، وہ اقلیت میں ہیں۔ سفید رنگ اقلیت کی علامت بھی ہے۔ بچوں، اقلیت سے کیا مراد ہے؟ اقلیت سے مراد تعداد میں کم ہونا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے سفید رنگ کس کا نشان ہے؟ سفید رنگ امن کا نشان ہے۔ پیارے بچوں، پرچم میں سفید رنگ کس کی علامت ہے؟ پرچم میں موجود سفید رنگ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ سکھوں کی، ہندوؤں کی اور عیسائیوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بچوں، پاکستان میں دوسرے مذاہب کے لوگ کس تعداد میں ہیں؟ وہ یہاں اقلیت میں ہیں۔ پیارے بچوں، پرچم میں سفید رنگ کس کی علامت ہے؟ سفید رنگ اقلیت کی علامت ہے۔ قومی پرچم مستطیل شکل کا ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی میں 3 اور 2 کی نسبت ہے۔ سفید رنگ کی پٹی پورے پرچم کے 1/4 حصے کے برابر ہے۔ پیارے بچوں، مستطیل شکل سے کیا مراد ہے؟ مستطیل شکل سے مراد ایک ایسی چوکور شکل ہے جس کے زاویے قائمہ ہوتے ہیں اور دونوں آمنے سامنے والے اضلاع مقدار میں برابر، جبکہ دوسرے اضلاع مقدار میں کم یا زیادہ ہوتے ہیں۔
پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے پرچم کی چوڑائی اس کی لمبائی سے 1.5 گنا زیادہ ہوتی ہے اور اس کی چوڑائی میں 3 اور 2 کی نسبت ہے، یعنی لمبائی سے چوڑائی 1.5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پرچم کی چوڑائی اس کی لمبائی سے 1.5 گنا زیادہ ہے اور اس کی لمبائی اور چوڑائی میں 3 اور 2 کی نسبت ہے، یعنی اس کی چوڑائی لمبائی سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے پرچم میں موجود چاند ستارے کا کیا مطلب ہے؟ پرچم میں موجود چاند یا ہلال کا مطلب ترقی ہے اور 5 تکونی ستارے کا مطلب روشنی اور علم ہے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے یہ 5 کونے اسلام کے 5 ستونوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے قومی پرچم کی کیا شکل ہے؟ قومی پرچم مستطیل شکل کا ہے۔ بچوں، قومی پرچم کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ اس کی لمبائی اور چوڑائی میں 3 اور 2 کی نسبت ہے، یعنی اس کی چوڑائی لمبائی سے 1.5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں، پرچم میں سفید حصہ کتنا ہے؟ پرچم میں موجود سفید حصہ پرچم کے 1/4 حصے کے برابر ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے پرچم میں موجود چاند اور ستارہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ پرچم میں موجود چاند اور ستارہ، چاند ترقی ظاہر کرتا ہے اور ستارہ علم اور روشنی ظاہر کرتا ہے، اور سفید رنگ پرچم کے 1/4 حصے کے برابر ہے جو امن ظاہر کرتا ہے۔ قومی پرچم پہلی بار کراچی کی ایک تقریب میں لہرایا گیا۔ یہ تقریب مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں سر انجام پائی۔ پیارے بچوں، آپ بتائیے قومی پرچم پہلی بار کہاں لہرایا گیا؟ قومی پرچم پہلی بار کراچی کی ایک تقریب میں لہرایا گیا۔ بچوں، قومی پرچم لہرانے کی تقریب کس کے ہاتھوں سر انجام پائی؟ یہ تقریب مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں سر انجام پائی۔ اس وقت بنگلہ دیش ہمارے ملک کا حصہ تھا۔ پہلے اس کا نام مشرقی پاکستان تھا اور یہ پاکستان کا ایک صوبہ تھا۔ پیارے بچوں، اس وقت کون سا ملک ہمارے ملک پاکستان کا حصہ تھا؟ اس وقت بنگلہ دیش ہمارے ملک پاکستان کا ایک حصہ تھا۔ اس حصے کا نام کیا تھا؟ اس حصے کا نام مشرقی پاکستان تھا۔ بچوں، اور وہ حصہ پاکستان کا کیا کہلاتا تھا؟ مشرقی پاکستان ہمارے پاکستان کا ایک صوبہ کہلاتا تھا۔ انہی دنوں جب مولانا شبیر احمد عثمانی نے پہلی بار قومی پرچم کراچی میں لہرایا تو ایسی ہی تقریب مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی ہوئی تھی۔ بچوں، اب آپ بتائیے کراچی میں پرچم کس نے لہرایا تھا؟ کراچی میں پہلی بار پرچم مولانا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا۔ پیارے بچوں، کراچی میں پرچم لہرانے کی تقریب کے بعد ایسی ہی تقریب کہاں پہ ہوئی؟ کراچی میں پرچم لہرانے کی تقریب کے بعد ایسی ہی ایک تقریب مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی ہوئی تھی۔ ڈھاکہ میں قومی پرچم پہلی بار مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں لہرایا گیا۔
پیارے بچوں، اب آپ بتائیے ڈھاکہ میں پرچم کس نے لہرایا تھا؟ ڈھاکہ میں پرچم مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا تھا۔